عاشق ہومی تے عشق کمامی، دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں۔ اگر عاشق بننا ہے تو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا، صرف عشق کمانا ہے۔ اور دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں، دل اتنا مضبوط کر لے پہاڑوں کی طرح کہ کسی کی کوئی تہمت، کسی کی کوئی برائی، کسی کی کوئی مخالفت تیرے دل کو ٹس سے مس نہ کر سکے، تیرا حوصلہ پست نہ کر سکے، تیری ڈٹرمنیشن میں فرق نہ آئے، تیرے پاس انشیکیبل ٹرسٹ ہو، انشیکیبل فیتھ ہو اللہ کی ذات پر، تجھے ہلا نہ سکے۔ محبت کے دستور نرالے ہیں، دوستی کے جو دستور ہیں نرالے دستور ہیں۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، سرکار کی محبت کسی کو عطا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ جس کو محبت دیتے ہیں، محبت کے ساتھ دکھ، درد، بلا اور مصیبت بھی دینی پڑتی ہے۔ محبت تو برداشت ہو جاتی ہے لوگوں سے، محبت کے ساتھ جو بلا اور مصیبت اور دکھ اور درد دیا جاتا ہے اس کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اس لیے اب ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ جس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھیں گے اس کے اوپر مصیبتیں آنے شروع ہو جائیں گی، اور وہ بندہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ محبت کی دلیل ہے، بلکہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں۔ جس کو محبت عطا ہوتی ہے اس کو درد اور دکھ بھی عطا ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ یہ جو میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ محبت کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اگر یہ مصیبتیں مجھے منظور نہیں ہیں تو پھر محبت بھی چلی جائے گی۔ اس راستے میں کیا سکون ملتا ہے انسان کو سوائے محبت کے؟ کوئی سکون نہیں ہے۔ کردار کشی کی جاتی ہے، بدنامی، مصیبت پر مصیبت، کیونکہ لوگوں کا امتحان ہے کہ اب دیکھیں کہ جس کی نظروں سے اس کو فیض ہوا ہے، اب لوگوں کی طرف سے اس کی برائی سن کے کیا بدگمانی پیدا ہوتی ہے، یا اس فیض کی وجہ سے کہتا ہے کہ نہیں سب جھوٹ ہے؟ امتحان ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں ہی لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ ظاہر کے اندر جو ان کو صحیح نظر آتا ہے اس کو ترازو بنا کے تولتے ہیں اس کے اندر روحانی لوگوں کو کہ یار لیکن یہ کیا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ پھر یہ کیا ہے اور پھر وہ کیا ہے، اس کو چھوڑو، جو تمہارے سینے میں گیا ہے تو پھر وہ کیا ہے، جو تمہارے دل میں گیا ہے وہ کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ روحانی آدمی دنیا کا سب سے خبیث انسان ہے، تم سب سے بڑے ساہوکار ہو، تو جو کرم اس کے اوپر ہے وہ تم ساہوکاروں پر کیوں نہیں ہے رب کا؟ یہ بھی تو سوچو۔ تمہاری نظر میں تو یہ بہت برا ہے، لیکن پھر بھی اس کی نظروں سے تمہارے دل میں اللہ کا نور جا رہا ہے، رب کو منظور ہے۔ یار ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، ہمارے سامنے سرکار نے جن کو یہ کہا کہ دنیا میں مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، صرف یونس پر ہے، جن کے سامنے کہا انہی لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی کہ اس سے بڑا کوئی بے غیرت نہیں ہے۔ جن کو سرکار نے کہا ہمیں صرف اس پر یقین، اس پر بھروسہ ہے، سرکار سے سننے کے بعد انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کی کہ کوئی اس بندے پر بھروسہ نہ کرے۔ عشق، محبت حاصل کرنا کسی فقیر کے آگے بیٹھ کے کون سا مشکل کام ہے؟ مشکل کام تو ہے۔ کیا تیرے اندر اتنا تپڑ ہے، اتنی قوت برداشت ہے کہ رب کا محبوب بن جائے گا اور اس کے نتیجے میں جو بلا اور مصیبت اور درد تجھے دیا جائے گا اس کے اوپر تو چیخ اور پکار نہیں کرے گا، چیخ چیخ کے آسمان سر پر نہیں اٹھا لے گا؟ یہ تو اللہ کا دستور، اللہ کا قانون ہے کہ جس کو محبت دے گا بلا اور مصیبت بھی دے گا۔ اور دنیا تیرے ایسے خلاف، تو دنیا کی بھلائی کرے گا، تو دنیا کے منہ میں نوالا ڈالے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، اور لوگ وہی جو کھا رہے ہیں تجھ پر کیچڑ اچالیں گے، تو خود پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو دنیا میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ سب بلا اور مصیبت ہے۔ رب جس کو جتنا چاہتا ہے، سرکار جس کو جتنا چاہتے ہیں، اس بندے پر اتنی ہی زیادہ مصیبت اور بلا آتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ دنیا میں بدنام ہوتا ہے، وہ دنیا کی عزتوں کا رکھوالا ہوتا ہے،
لیکن اس کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے جھوٹ کا پلندہ باندھتے ہیں، اس پر سازشیں کرتے ہیں اس کے خلاف، اسی کا کھاتے ہیں اور اسی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کیوں؟ فقیری کا دستور یہی ہے۔ پوری دنیا کی جو لعنتیں ہیں وہ فقیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں لوگ، کرے تو کیا کرے، اتنا حوصلہ ہے برداشت کرنے کا؟ اب تم اپنے آپ لوگوں کو دیکھو، تم پر اگر کوئی غلط الزام لگ جائے کتنے ناراض ہو جاؤ گے تم۔ فرض کیا اخلاق اندر آیا، اخلاق نے کہا یار وہ ظاہر شاہ تو سیدی کو گالی دے رہا تھا، ظاہر شاہ نے تو گالی دی نہیں، لیکن اخلاق نے کہہ دیا کہ سیدی کو گالی دے رہا تھا ظاہر شاہ۔ تم کو کتنا غصہ آئے گا اس بات، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، کھوپڑی میں نہیں گھسے گی بات، کہ تم بولو گے یار اخلاق نے ایسا کیوں کہا، میں نے دی نہیں گالی۔ تو اس وقت تم یہ سوچنا ظاہر شاہ کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم کو پتا ہے کہ ظاہر شاہ نے ایسا نہیں کیا، لیکن جب دنیا کو پتا چلے گا کہ ظاہر شاہ نے گالی دی ہے سب لان تان کریں گے تیرے اوپر۔ اب اس وقت دو چیزیں آ گئیں، ایک سچی اور ایک جھوٹی۔ جو جھوٹی ہے وہ تجھے سچی لگتی ہے اور جو سچی ہے وہ تجھے پرواہ نہیں۔ مثلاً تو یہ کہے گا کہ یار مجھے تو بدنام کر دیا اخلاق نے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا سیدی کو گالی دوں، مجھے تو بدنام کر دیا، کیوں کیا ایسا؟ لیکن یہ چیز تیرے لیے فائدہ مند ہوگی، لوگ لان تان کریں گے، جو تیرا نفس 6 سال میں جتنا پاک ہونا تھا وہ 1 گھنٹے میں پاک ہو گیا لان تان سن کے۔ فقیری میں یہی ہے، اپنے آپ کو سب سے برا جانو کہ تجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں، باقی سب اچھے ہیں، میں ان سب سے بدتر ہوں، میں سب سے برا ہوں، ابھی کیا ہے میں اچھا ہوں تو برا ہے، یہ ہے دنیا۔ اور فقیری کیا ہے، تم سب اچھے ہو میں برا ہوں، یہ انگلی جو آگے ہے نا اس کو یوں کر لو۔ پھر جب ملامت ملے گی، لوگوں کی لان تان ملے گی، کہ نفس میں طہارت آئے گی۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تمہیں بدنام کرتا ہے تو چپ کر کے سنبھل کے آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ مت بولو۔ لوگ پوچھیں کہ کیا سچ ہے تو کہیں جی اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ یہ باتیں کتابی نہیں ہیں، یہ میری زندگی کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کتاب میں پڑھ کے تم کو ایسا کہہ رہا ہوں، اگر میرے اوپر یہ گزرے گی تو اس وقت میں کیا کروں گا، یہ میرے ساتھ گزرتی ہے، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ جب تیرے اپنے رشتہ دار، تیرے اپنے گھر میں رہنے والے، جب تیری اولاد تیرے کردار پر کیچڑ اچھالیں، جھوٹے بہتان لگائیں، بہت تکلیف تو ہوتی ہے۔ لیکن اگر تیرا دل فقیر ہے تو تجھے صرف ایک دکھ ہوگا کہ اس کو اتنا بڑا کفر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو نقصان ہوگا، اب یہ جو کام اس نے مجھ پر کیچڑ اچھال کے کیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اپنی عزت کی، میری عزت ہی کوئی نہیں، لیکن جہاں انگلی اٹھا کے کیچڑ اچھالی ہے اس سینے میں رب بھی رہتا ہے، اب اس کا کیا ہوگا، اس کا دکھ ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے تو اوپر سے ایک کوا گزرا، اس نے بیٹ کر دی سمجھتے ہو نا، تو آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ کوے کی گردن کٹ کے نیچے گر گئی، کوے کی گردن کٹ کے نیچے گر گئی تو غوث پاک رونے لگے۔ مریدوں نے کہا کہ یا شیخ مردار جانور تھا، مر گیا، کیوں روتے ہیں آپ؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ میں اس کی گردن کٹنے پہ نہیں رو رہا، اس امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میری برائی کریں گے اور میرے مرتبے سے واقف نہیں ہوں گے، اور میری برائی کرنے سے ان کے ایمان کی گردنیں اسی طرح کٹ کٹ کے گریں گی، تو میرے نبی کی امت کو نقصان ہوگا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ بات جلد بدیر ایک روحانی کو سمجھنی پڑے گی۔ انگریزی میں ایک محاورہ ہے، if you cannot stand the heat get out of the kitchen، کہ بھائی کچن میں گرمی ہے، اب آپ گرمی کا بہانہ کر کے دھینگا مستی کریں گے جی مجھ سے کھانا نہیں بن رہا، یہ نہیں، باہر چلے جاؤ۔ اسی طرح یہ جو محبت ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، سرکار علیہ السلام کی محبت، یہ جو محبتیں ہیں ان محبتوں کے ساتھ تہمتیں لگی ہوئی ہیں، ان محبتوں کے ساتھ کیچڑ کے ٹوکرے بھرے بھرے رکھے ہیں۔ کوئی ان محبتوں کو سمیٹنا چاہے گا، زخمی بھی ہوگا،
اس کی عزت بھی اچھالی جائے گی۔ سکون حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں پر، السکون حرام علی قلوب الاولیاء۔ تم تو اللہ کے ذکر میں سکون ڈھونڈ رہے ہو، وہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، ذکر سے آگے دیدار کی طرف جاؤ پھر سکون نہیں ہے، پھر خون ہی خون ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ زخم کھا کر آہ بھرنا نہیں ہے شان درویشی۔ کچھ بھی ہو جائے، دنیا بدنام کر دے، کیچڑ اچھالے، وہ جو فقیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ ان لوگوں کو جو کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کی صفائیاں بھی پیش کرتا ہے کہ نہیں، اس وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے اس نے ایسا کہا، تاکہ اس کے اوپر عذاب نہ آئے، تاکہ اس کے اوپر برائی نہ آئے، وہ اپنے اوپر لے لے گا۔ تو فقیری میں تو گالی سن کے مسکرانا ہے۔ فقیروں کی دنیا عجب ہے نرالی، صدا ان کے چہرے پہ رہتی ہے لالی۔ اور فقیروں کی دنیا غم سے بھری ہے، کوئی کرے پوجا کوئی دیوے گالی۔ فقیری تو یہی ہے، مانگو محبت، مانگو عشق، مانگو لیکن محبت اور عشق مانگنے کے لیے اس چیز کے لیے تیار رہو۔ سرکار کی ذات گواہ ہے، ہمیں اس بات میں پریشانی نہیں ہے کہ کس کو کتنی محبت اور عشق دے سکنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ جو تھوڑا سا بھی عشق اور محبت تم کو عطا ہو گیا تو تم تو جو ہے وہ ناچ ناچ کے برا حال کر دو گے، کہے گے جی واپس لو، ہم تو یہ مصیبتیں سہ نہیں سکتے۔ جس کو گالی کھانا گوارا نہیں ہے، جس کو جھوٹے الزام گوارا نہیں ہے، بہتان لگائیں، جھوٹے الزام لگائیں اور آدمی کہے چلو یار اللہ خیر کرے گا، ایسا ایٹیٹیوڈ چاہیے روحانی کے لیے۔ ارے یار، یاری دوستی محبت تو ایسی ہے کہ یار کے نام پر اگر کوئی کہے کہ میری جان لے لو، جیل میں ڈال دو، خیر ہے، زندگی تیرے نام پر ہے۔ اس راستے میں تو یہی ہے۔ مجھے جو ہے سرکار ہمارے گھر پر تشریف فرما تھے، سرکار کے ماننے والے اور بھی تھے یہاں پہ۔ اکثر لوگوں کی یہ کوشش رہی کہ سرکار یونس کے گھر پہ نہ ٹھہرے۔ اب انہوں نے ویسے تو بڑی کوشش کی لیکن سرکار نے کہہ دیا نہیں، ہم تو یونس کے ساتھ رہیں گے، یہ کہہ دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، کیا چال چلی، سرکار ہمارے گھر پر موجود ہیں اور ایک دن اچانک جو ہے دوپہر کو وہ گھر پر پولیس آ گئی، کاؤنسل والے آ گئے، انہوں نے کہا جی یونس صاحب کہاں ہیں؟ وہ یونس آ گیا، ہتھ کڑی لگا دی۔ سرکار کھڑکی سے دیکھا، وہ لگا کے پولیس وین میں بٹھا کے لاک اپ میں بند کر۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ کیوں بند کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو بینیفٹ لیتے ہو اور تم کام بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا میں تو کام نہیں کرتا۔ کس نے کہا ہے؟ پولیس والوں نے جو ہے پیپر نکال کے دکھایا، امیتابھ پان اینڈ ویڈیو، یونس یہاں پر کام کرتا ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے۔ یہاں پر ہمارا ذاکر بھائی تھا عبد القادر، ابھی بھی اس کی شاپ ہے نوربری میں، اس نے ظفر مردود کے ساتھ مل کے ایک جھوٹا پیپر میرے خلاف بنایا کہ یہ بھائی یہ کام کرتا ہے۔ کاؤنسل کو بھی بھیجا، پولیس کو بھی بھیجا۔ خیر جب میں نے ان کو کہا کہ میں تو نہیں کرتا کام، انہوں نے کہا کہ یہ پیپر کیا ہے؟ میں نے بولا مجھے کیا پتا یہ کیا پیپر ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ پیپر، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج ہو، میں وہاں کام کر رہا ہوں، مجھے پکڑا ہو کسی نے، مجھے وہاں دیکھا ہو کام کرتے ہوئے، تب تو بات ہے، میں کرتا ہی نہیں ہوں کام وہاں پر۔ خیر بیل ہو گئی، چھوڑ دیا۔ جب میں واپس آیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اپنے لوگوں نے کیا ہے۔ مجھے فرمایا کہ تو اپنی زبان نہیں کھولنا، یہ ظفر نے اور قادر نے تجھ سے حسد کی وجہ سے کیا ہے۔ اور سرکار نے پھر مجھے یہ بات اس وقت فرمائی کہ ہر نبی کو اس راستے میں تنگ کیا گیا، ان کو یعنی دکھ درد کا نشانہ بنایا گیا۔ سب نبیوں میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ کتنا ستایا گیا آپ کو تو حدیثوں میں کہاں لکھی ہیں یہ باتیں؟ یہ جو آپ امہات المومنین کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں نا، عائشہ اماں، فلاں اماں، یہ اماں، وہ اماں، اگر حقیقت پتہ ہونا تو کوئی اماں ذہن میں نہ ٹکے، یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ الجھایا ہے نا ہم کو تو حدیث بیان کرنے والوں نے، کتنی روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک گھر چھوڑ کے کتنی دفعہ گئے باہر، جو ازواج مطہرات تھی ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے،
ایک دفعہ تو کافروں نے مشہور کر دیا کہ حضور کہیں الگ جا کے رہ رہے ہیں، انہوں نے مشہور کر دیا حضور نے سب اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ جب یہ بات انہوں نے پھیلا دی تو شام کو حضور جو ہے اس وجہ سے کہ بدنامی ہوگی دین کی واپس آ گئے، اتنا ستاتے۔ شب برات کی ہی بات دیکھ لو، اس دن بھی میں نے بیان کیا تھا، شب برات یعنی جو 15 شعبان کی رات تھی تو حضور نکل کر کے جنت البقیع چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بی بی عائشہ کو خیال آیا کہ حضور تو بستر پر موجود ہی نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ تو وہ باہر نکل کے ادھر ادھر انہوں نے ڈھونڈا، تمام حجروں میں کہیں نہیں ملے، تو پھر وہ جنت البقیع کی طرف آ گئی۔ تو جنت البقیع بھی تو سامنے ہی تو تھا، کون سا کوئی ان کو W11 بیٹھ کے جانا تھا، سامنے ہی تو تھا، وہ چلی گئی۔ تو دیکھا تو حضور جو ہے قبرستان میں موجود۔ جب حضور نے بی بی عائشہ کو دیکھا تو آپ نے 15 شعبان کی اہمیت ان کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ فلاں قبیلے کی جو بکریاں ہیں، ایک قبیلہ ایسا تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، تو حضور اس کا حوالہ دیتے کہ اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے امتی بخش دیے، اس بات پر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو یہ 2-4 باتیں کر کے پھر حضور نے پوچھا کہ تم کیسے؟ تو اب وہ کیا کہتی ہیں؟ اب وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھا آپ کسی اور عورت کے پاس چلے گئے، میں تو ڈھونڈنے آئی تھی آپ۔ تو حضور کو بڑا ستایا گیا۔ ستایا کیا گیا؟ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے کچوکے مارے گئے حضور کے قلب کو، اگر شاید ہم اس وقت ہوتے تو لڑ مر جاتے۔ جیسے عمر بن خطاب ہے، حضور کوئی بات فرمائیں کہ ایسا کر لو، عمر بن خطاب کہے کہ نہیں یا رسول اللہ یہ غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ ایک یہودی نے، عورت نے، بڑا بغض تھا اس کو حضور سے، اس نے دعوت پکائی، صحابہ کے ساتھ چلے گئے اور جا رہے ہیں دعوت میں، تو صحابہ کو کہا کہ اس کے گھر پہ کھانا صرف میں کھاؤں گا، تم میں سے کوئی نہیں کھائے گا۔ اب وہاں چلے گئے، حضور نے منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ شروع ہونے لگے، تو حضور نے پھر ایمبیرس بھی ہوئے کہ اس کے سامنے منع کرنا پڑا، اس کے باوجود کہا کہ نہیں رہنے دو، اور اکیلے کھانا کھایا، کھانا کھا کے نکل گئے۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو کھانے کیوں نہیں دیا آپ نے؟ تو آپ نے کہا اس کھانے میں زہر تھا اس لیے تم کو روکا۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کے منہ بن جائیں، یہ ستایا جانا نہیں تھا؟ ارے ہم کون ہیں؟ ہم تو محمد رسول اللہ کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ اس ہستی کو نہیں چھوڑا لوگوں نے۔ حسین کتنا بڑا نام ہے، حسن کتنا بڑا نام ہے، علی، فاطمہ، کون ہے یہ؟ محمد کہو یا فاطمہ کہو، حسن کہو یا حسین کہو یا علی کہو، ایک ہی بات ہے۔ کیا سلوک کیا مسلمانوں نے ان کے ساتھ؟ 3 دن 3 رات تو پیاسا رکھا، پانی مانگا تو علی اصغر کے گلے کے اندر تیر داغ دیا۔ جہاں محمد رسول اللہ بوسہ لیتے تھے امام حسین کی گردن پر، نہ جانے کتنے ہزار بوسے لیے ہوں گے، گردن کاٹ کے رکھ دی، کشت و خون میں ملا دی۔ کیا لحاظ کیا؟ محبت کے ساتھ بلا اور مصیبت لگی ہے تاکہ ہر کوئی محبت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اپنی زندگی کو دیکھو، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی تہمتیں ہیں، کتنی بار عزتیں نیلام کی ہیں تمہاری دنیا نے، پتہ چل جائے گا۔ تمہیں اگر کوئی گالی دے تم تماچا مار کے اس کا منہ لال کر دو، تو پتہ چل رہا ہے نا کتنا بڑا مقام اور تمہارا مرتبہ ہے۔ مقام اور مرتبے والے ایسے ہیں، ساری عزتیں ان کے قدموں میں قربان ہو جائیں، اس کے باوجود لوگ ان کی بے عزتی کریں تو وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتے، کسی کا برا نہیں چاہتے، پھر بھی ان کی حمایت میں بولتے ہیں۔ کیا کہا تھا محمد رسول اللہ نے جب طائف کے میدان میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے پاگل کتے پیچھے چھوڑ دیے، پتھراؤ کیا، آپ کا جوتا خون سے بھر گیا۔ جبریل نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو مٹا دوں۔ آپ نے فرمایا اے جبریل، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ نادان ہیں، میں نے ان کو معاف کیا۔ یہ ہے کردار۔ ایسا بننا ہے فقیر کو کہ دنیا پتھر مارے، لہو لہان کر دے تجھے، پھر بھی تو اس کے لیے دعا دے، بد دعا نہ دے۔ محبت کے ساتھ بلا اور مصیبت کا ہونا لازم ہے، ورنہ محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، فقیر جو ہے وہ بھلائی کرتا ہے، لوگ اس بھلائی کے جواب میں اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ جو خون پسینہ ایک کر دیتا ہے لوگوں کے لیے، وہی لوگ اس کے اوپر
اس کی عزت کو برباد کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ آدمی سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تو نے محبت کی ہے، لکھ دیا اپنے در پر کسی نے، اس جگہ پیار کرنا منع ہے۔ پیار اگر ہو بھی جائے کسی کو، اس کا اظہار کرنا منع ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا یہ کہ اللہ سے محبت کرے گا تو بلا اور مصیبت آئے گی، اگر گوہر شاہی سے محبت کی نا تو پھر تیرا نام و نشان بھی دنیا نہیں چھوڑے گی۔ اگر گوہر شاہی سے محبت ہو بھی جائے تو زبان پر نہیں لانا، چھوڑے گا نہیں تجھے کوئی دنیا میں۔ ہم نے کب منع کیا ہے؟ آؤ لو محبت، لیکن محبت کے بعد جو درد ملے گا۔ ہاں تو اس رات کو جب میں بات بتا رہا تھا، پولیس پکڑ کے لے گئی، تو سرکار نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمایا گیا محمد رسول اللہ کو، اور پھر فرمایا کہ حضور سے بھی زیادہ ہم کو ستایا گیا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ پھر جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کا ہم سے تعلق ہے باطنی، ان لوگوں کو بھی ہمارے درد کا حصہ محبت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ہماری محبت کے صلے میں جو ہمارا درد ہے وہ بھی تمہیں مل رہا ہے، اس لیے یہ مصیبتیں تمہارے اوپر آتی جاتی ہیں، لیکن خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مصیبت ہی آئے گی نا، گرا نہیں سکتا کوئی تجھے، کیونکہ ہمارا ہاتھ ہے۔ پھر تمہارے اوپر ہے، کبھی کوئی ادھر سے اٹھ کے بہتان لگائے گا، کبھی ادھر سے کوئی اٹھ کے بہتان، اب تمہارا امتحان ہے۔ تمہارے سینوں میں جو نور جا رہا ہے، فیض جا رہا ہے، تعلیم جا رہی ہے، اب تم کو سوچنا ہے کہ یہ بہتان لگانے والے سچے ہیں یا میرا دل سچا ہے جس کو نور سے بھر دیا ہے۔ تمہارا بھی تو امتحان ہونا ضروری ہے نا، کہ تم اس کی مانتے ہو یا لوگوں کی برائی کی ہوئی باتیں مانتے ہو۔ بہت سے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے، چھوڑ دیتے، ہم کو بھی کیا پرواہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ والے کی عزت وہی کرتا ہے جو اللہ والا ہو، اور جس کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ شیطان اللہ والوں کی عزت تھوڑی کرتا ہے۔ اللہ والے کی عزت اللہ والے ہی کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ اللہ والے کی محفل میں مزہ بھی انہی کو آتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ اس محفل میں کوئی دنیا دار آ کے جہنم میں بیٹھ جائے، وہ بور ہو جائے گا، چلا جائے گا اٹھ کے واپس، اس کو نہیں آئے گا مزہ۔ تجھے مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا نور آ گیا ہے نا، نور کو نور سے راہ ہوتی ہے۔ اس بات سے نہ گھبراؤ کہ دنیا کتنے بہتان لگاتی ہے، کتنی تہمتیں لگاتی ہے۔ اپنے ایمان پہ دھیان رکھو، رب نے محبت دی ہے تو بلا اور مصیبت بھی دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یار میں تو بدنام ہو گیا، لٹ گیا تو کیا ہو گیا، لٹنے دے، بدنام ہونے دے۔ بدنام وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں بدنام ہو، اور اگر تو رب کی بارگاہ میں سرخرو ہے تو یاد رکھ دنیا میں کبھی عزت نہیں ملے گی۔ صرف وہی عزت کریں گے جن کا رب سے تعلق ہے، اور جس کا رب سے تعلق نہیں ہے وہ رب والے کی عزت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے کی عزت صرف اللہ والے کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ان کے دلوں میں نور ہوتا ہے۔ اور جو گستاخ ہو وہ خود بخود تیرا جانی دشمن بن جائے گا۔ لینا ایک نہ دینا دو، نہ لین دین، نہ شکل دیکھی اس نے تیری، نہ تو نے اس کی دیکھی۔ تیرے سامنے آئے گا، اس کو لگے گا تجھے مار دے، کیونکہ روح کا فرق ہے۔ اس کے اندر جہنمی کافر روح موجود ہے جو تیری شکل دیکھ کے گوارا نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی محبت والی روح آئی، اس کا جی چاہے گا تیرے قدموں میں گر جائے۔ آؤ، بہت ہے محبت، کتنی چاہیے؟ آؤ، بہت ہے عشق، فقر بھی بہت ہے، لیکن سینہ مضبوط کر کے آنا۔ عاشق ہومی تے عشق کمامی، دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں۔ اگر عاشق بننا ہے تو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا، صرف عشق کمانا ہے، اور دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں۔ دل اتنا مضبوط کر لے پہاڑوں کی طرح کہ کسی کی کوئی تہمت، کسی کی کوئی برائی، کسی کی کوئی مخالفت تیرے دل کو ٹس سے مس نہ کر سکے، تیرا حوصلہ پست نہ کر سکے، تیری ڈٹرمنیشن میں فرق نہ آئے، تیرے پاس انشیکبل ٹرسٹ ہو، انشیکبل فیتھ ہو اللہ کی ذات پر، تجھے ہلا نہ سکے، تیرے قدم نہ ڈگمگائیں، تیری سیلف اسٹیم ختم نہ ہو، تیرا سیلف ریسپیکٹ ختم نہ ہو، تجھے پورا اپنی ذات پر یقین ہو کہ میں حق پر ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور یہ تہمتیں اور یہ بہتان اور یہ تکلیفیں اس لیے ہیں کہ میں رب سے پیار کرتا ہوں۔
سینے سے لگا لو سارے غموں کو۔ کل میں ناصر کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ آج ہم کو کوئی بہتان ہم پر الزام تو تہمتیں لگاتا ہے تو کیا ہے، خیر ہے بیٹا، جانے دو۔ محمد رسول اللہ کو بھی دنیا والے پیڈوفائل بولتے ہیں، پڑھو نا۔ تو اگر کوئی آسمان کی طرف تھوکتا ہے تو وہ تھوک تو اس کے اپنے چہرے پر ہی گرے گا۔ ان بڑی مہان ہستیوں کے بارے میں تو اپنی زبان سے بکواس کرتا ہے تو تیرے اوپر ہی گرے گا وہ تھوک۔ ہمارے سرکار، ہمارے رب نے ہم کو کیا سکھایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو گرو اور ولی مانتے ہیں، لوگ کسی بھی دھرم کے ہوں، فرض کیا کہ سوامی جی کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ والے ہیں، یہ گرو ہیں، کچھ لوگ سوامی جی کو پسند نہیں کرتے، تو وہ اگر کہیں میں نہیں مانتا، سرکار نے فرمایا نہیں، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو اس کے پاس مت جا، لیکن برائی نہیں کر۔ کیا خبر وہ کوئی سدا سہاگن ہو، کوئی بلے شاہ ہو، کوئی بابا گرو نانک ہو، کوئی سنت کبیر ہو، کوئی صاحب بابا ہو، اللہ والا کسی ایک دھرم میں تھوڑی آتا ہے، اللہ والے تو ہر دھرم میں آتے ہیں۔ سکھوں میں بھی اللہ والے ہیں، ہندوؤں میں بھی اللہ والے ہیں، مسلمانوں میں بھی اللہ والے ہیں۔ تو ہم کو کیا لیسن دیا ہے سرکار نے کہ کوئی کسی کو اگر گرو سمجھتا ہے، ولی سمجھتا ہے، تو نہیں مانتا تو چپ رہ، برائی نہیں کر، یہ نہیں بول کہ میں نہیں مانتا، یہ نہیں بول کہ یہ برا ہے۔ کیا خبر رب کس کے دل میں رہتا ہے؟ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ٹہندا ہی، ایک بندے دا دل نہ ٹامی، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ پتہ نہیں کس کے دل میں رب رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوامی جی گرو ہیں، اللہ والے ہیں، سر جھکا کے کہو اللہ ان کی اور ترقیت، اللہ ان کے اور درجے بلند۔ کسی کو جھٹلاؤ مت، کیا خبر وہ اللہ والا ہو، نفرتیں اسی طرح ختم ہوں گی۔ یہ مت کہو تم مسلمان ہو، تمہارے اندر جو کوئی اگر بزرگ آیا وہ تو ولی اللہ ہے، تو ہندوؤں کے اندر کوئی گرو ہے اس کو آپ برا کہو، سکھوں کے اندر کوئی گرو ہے آپ اسے برا کہو۔ نہ ایسا مت کرنا۔ اللہ کے دوست ہر دھرم میں آئے ہیں، سکھوں میں بھی اللہ کے دوست ہیں، ہندوؤں میں بھی اللہ کے دوست ہیں، سب میں اللہ نے ہر جگہ بھیجے ہیں۔ سب کا ادب کرو، سب سے محبت سے پیش آنا ہے۔ یہ چند کیریکٹرسٹکس میں نے بتائے ہیں آپ کو، یہ اس کو انا کو تھوڑا سا کمزور کرو۔ کیسے؟ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بولے یار خیر جانے دو۔ کوئی تہمت لگاتا ہے، ارے یار یہ تو ایسا ہے، ہاں ٹھیک ہے یار، اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے، جانے دو، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس۔ اتنے زیادہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں جی جس نے میری گالی دے دی ہے میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں۔ ارے کیا ہے، کہاں لگتی ہے گالی؟ گالی دینے والا خود جو ہے ذلیل ہوتا ہے، کسی پر کیچڑ اچھالنے والا خود گندا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ آپ کی اگر ناحق برائی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ دیکھا جائے تو اس سے آپ کے گناہ چل رہے ہیں۔ اگر فقیری کی طرف آنا ہے تو اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر لو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے نا اتنے بڑی بڑی کہانیاں نہ بناؤ کہ جی میں اسے بات ہی نہیں کروں گا، اسے مجھے گالی دی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا گالی دی تو یار، لوگوں نے اللہ رسول کو گالیاں دی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی گزری ہے جس کو سب نے اچھا کہا ہو؟ تم ولیوں کی نبیوں کی بات کرتے ہو، دنیا کا بڑا چنک آف ہیومینٹی ڈزنٹ بلیو ان گاڈ اینڈ ایون دین ہی فیڈز دیم۔ دی میجورٹی آف human race does not believe in existence of God. God is not fed up with them. God still wants to feed them, and He is. We have to adopt the same behavior, the divine behavior. If somebody doesn't respect us, should we stop respecting them? No. If we do that, then what's the difference between us and the common people? We are Sufis. We cannot behave the same way the other people do. We cannot scoop to the lowest level of others. ہم لوگوں کو اپنے معیار پر رہنا ہے۔ یہ گندا ہے، اس کا کام تہمت لگانا ہے، اس کو کرنے دو۔ اس کے جواب میں ہم بھی اس کے لیول تک چلے جائیں، we cannot stoop to that level. ہم کو اپنے ہی لیول پہ رہنا ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور دل کو بھی نہیں لگانا ہے ارے اس نے مجھے گالی دی تھی۔ میں نے سرکار سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ سرکار عمر بن خطاب تو حضور کو قتل کے ارادے سے آئے تھے،
تو حضور کو بعد میں یہ خیال تو آتا ہوگا کہ یہ آیا تو مجھے قتل کرنے کے لیے تھا. تو سرکار بہت سنجیدہ ہو کر فرمانے لگے کہ اگر حضور اس بات کو دل میں بٹھا لیتے تو امت نہیں چلتی، پھر دین کا کام نہیں ہوتا. اگر اس بات کو دل میں بٹھا لیتے، نکال دیا. ہمیں بھی نکالنا ہوگا. دل کو نہیں لینا، دل پر نہیں لینی کوئی بات کہ اس نے جو پجامہ میرا پھاڑ دیا تھا اس سے تو دوستی ہو ہی نہیں سکتی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے یہ کیا تھا. یہ فقیری میں نہیں چلتا ہے. فقیری میں لوگ کچھ بھی تیرے اوپر ظلم زیادتی کر دیں تو دل پر مت لے، معاف کرتا رہے. معاف کر. کیا آپ نے نہیں دیکھا مجھے کہ اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں تو معاف کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہوں، نخرے کرتا ہوں، لٹکاتا ہوں بات کو. کوئی آدمی آ کے کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، اچھا چلو جی معاف کے بیٹھ جاؤ. مجھے تو تکلیف اس بات کی ہے کہ اس نے غلط کام کیا تھا، اس کو نقصان ہوگا. اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے غلط کیا تھا. دل کو سکون ملا کہ اب یہ بچ جائے گا. یہ تو خوشی کی بات ہے. اس لیے فوراً معاف کرنا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے معاف کرنے میں. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھو، وہ تو گیا جہنم میں. کینہ رکھنے سے آپ کا دل اور ایمان تباہ ہو جائے گا. تو بلا وجہ آپ کینہ پالتے رہیں. بھائی جس بندے سے آپ کی بنتی نہیں ہے، جمتی نہیں ہے، آپ اسے ملنا چھوڑ دیں. بولا یار خدا کے واسطے میں تو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، یہ کہہ کے ختم کر دیں کہانی. دل سے کینہ نکال دیں. یہ ایٹیچیوڈ ہم کو بنانا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہو جانا اور ایشو بنا لینا، جی انہوں نے مجھے گالی دی تھی، ارے یار تو کیا ہو گیا. تو لوگ تو سب کو ہی دیتے ہیں گالی، کسی کو نہیں بخشتے. اور لوگوں نے تو خدا کو نہیں بخشا. تو میں اور ندیم کس کھیت کی مولی ہے؟ کل اگر مجھے یا ندیم کو کوئی گالی دے دے، ہم کہیں یہ تو زندگی موت کا مسئلہ بن گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ معاف کر دو. فقیر کے لیے یہ ایٹیچیوڈ ضروری ہے. کسی بات کو دل پہ نہ لگاؤ. آپ کو کوئی برا کہتا ہے، اس بات کو تو دل کو لگانا ہی نہیں ہے. اور کیا ہوگی یار، سیلف ڈینائل. اور تعلیم کیا ہوتی ہے سیلف ڈینائل کی؟ کہ میں اپنے آپ کو ڈینائی کر رہا ہوں، لیکن بھوتنی کے تو مجھے کوئی برا بھلا کہا نا، ٹانگیں توڑ دوں گا، تیری ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا. یہ اس طرح کی جو ہے ایٹیٹیوڈ آپ اس میں تبدیلی لے کے آئیں. کسی بات کو دل پہ نہ لگائیں. ایسا نہ کہیں کہ نہیں اب تو بھائی کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ختم. یعنی ضدی نہ بنے. نہیں میں تو معاف نہیں کر سکتا، میں تو معاف نہیں کر سکتا. ایسی بکواس نہ کریں. اگر تم دنیا کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر فقیر نہیں بن سکتے. یہ اندر سے یہ نفرت، یہ ایروگنس، یہ اہنکار، یہ سب کچھ نکالنا پڑے گا. کرودھ نکالنا پڑے گا. یہ نہیں نکالے گا تو کچھ نہیں ہوگا. ویسے ہی پڑے رہیں گے دنیا میں. اللہ والا نہیں بن سکتے. اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، من کو پاک کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سب سے کمتر جاننا ہے. وہ اکڑ ختم کرنی ضروری ہے. میرے پرنسپلز، میرے یہ اصول ہیں. ابے وڑ گئے تیرے اصول، اور تو اس راستے میں تو بندے کے کس اور بل نکل جاتے ہیں روحانیت میں. اب جس میں اکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا. بولا اس کو ذرا ادھر بھیج دو، کیونکہ ابھی تو اللہ نے تیری کلاس، ابھی تو دنیا والے تیری ماں بہنیں کر رہے ہیں نا، ابھی تو اللہ نے بھی کرنی ہے آگے جا کے. ہاں ولی بنانے سے پہلے، عشق کرنے سے پہلے ایسے ویسے معاملات ہوتے ہیں. وہ تیرے زبان سے اس کی قدرت سے غلط الفاظ نکلیں گے، اور بندہ کہے گا جی یہ کیا ہے یار، میں نے تو کہا ہی نہیں. اور فرشتے آگے کہیں گے بھائی تو گستاخ ہو گیا ہے، تو منافق ہے، تو نے یہ کہا تھا. اور اللہ جو ہے بالکل رابطہ منقطع. نہ دل پہ کوئی الہام آئے گا، نہ کوئی القا آئے گا. اب آپ پریشان پھر رہے ہیں، میں تو کافر ہو گیا، میں تو کافر ہو گیا، میں تو کافر ہو گیا. فرشتے بھی آ کے بول رہے ہیں، سب آ کے بول رہے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو ہمت والے پسند ہیں. اللہ کی طرف سے کنفرمیشن نہیں آئی ہے تو یہ فرشتوں کی جو ہے نا بات کا یقین نہیں کر. بھلے کوئی نبی بھی آ کے کہہ دے تو یقین نہیں کرنا. یہ میں اگلے امتحانوں کی بات بتا رہا ہوں کہ ابھی تو دنیا والے تہمت لگا رہے ہیں، پھر یہی جو ہے نا بیچارے پاک دامن فرشتے یہ بھی وہ لگائیں گے تہمت، اس نے تو یہ کہہ دیا، اس نے تو وہ کہہ دیا. اب آپ بولیں گے یار یہ کیا ہے، فقیری بھی عیاری، درویشی بھی عیاری، یہ تو سالے فرشتے بھی بک گئے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے نا وہ انسان کے کام آتی ہے کہ ہم کو ہمت والے پسند ہیں ہر طریقے سے. یہ وہ اور ہو بھی جاتا ہے. لوکل جتنے فرشتے ہیں ملکوت کے، جبروت کے، ادھر کے ادھر کے، سب کے اندر بدنام ہو گئے کہ یار یہ تو گستاخ آدمی، یہ تو گستاخ آدمی، یہ تو گستاخ. کوئی جو ہے وہ
شکل دیکھنا گوارا نہیں کسی کو، نہ کوئی نبی لفٹ کرا رہا ہے، نہ کوئی ولی لفٹ کرا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، نہ کوئی کشف میں نظر آ رہا ہے، آدمی سمجھ رہا ہے لے بھائی ہو گیا، یہ تو روحانیت میں اللہ سے محبت کرنے آئے تھے، یہ پتہ نہیں کب گستاخی ہو گئی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے گستاخی کر دیا۔ وہ آدمی اب بار بار اپنے آپ کو پوچھتا ہے ابے میں نے کب کی ہے گستاخی، پاگل ہو جاتا ہے بندہ سوچ سوچ کے، ابے میں نے کب کہا ہے یہ، میں نے کب گستاخی کی ہے۔ لیکن پھر اچانک رب کی طرف سے کرم ہوتا ہے اور اس کے اوپر نور کی تجلی گرنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ روتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ میرا دل کیوں توڑا۔ وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شکستہ قبر اور شکستہ دل کے اوپر اللہ کی تجلی گرتی، یہ دل توڑنا پڑتا ہے جب آدمی کہتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے یار میں تو اب اللہ سے بھی نا جو ہے نا تنگ آ گیا ہوں یار، میں تو ساری زندگی ذکر کرتا رہا، یہ صلہ دیا ہے مجھے، یہ سالے فرشتے بھی میرے خلاف ہو گئے، نبی ولی بھی میرے خلاف ہو گئے۔ وہ خلاف اس لیے ہوئے تاکہ تیرے دل کو توڑیں، دل ٹوٹے، آس ختم ہو، کوئی سہارا نہ بچے، سب سے دل ٹوٹ جائے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے یار، یہ کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام، ہاں بھائی ادھر ہی رہو یار۔ یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام، اچھا بھائی مجھے معاف کر دو یار۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ ارے معاف کر دو مجھے، جاؤ یار، بخش دو مجھے، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، صحیح ہے، خوش ہو گئے، میں جاؤ اب۔ ایسا حال ہو جاتا ہے انسان کا۔ اب جو ان راستوں سے گزر گیا ہو وہ آرام سے پھر چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بدتمیزیاں اور سازشیں خیر ہے، جانے دے، اپنا نقصان کر۔ یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا اپنا تبدیل کرو۔ اگر تمہارے اوپر کوئی برائی لاتا ہے، تمہیں بدنام کرتا ہے، سہ جاؤ، وہ بات کا بتنگڑ نہیں بناؤ، رائی کا پہاڑ بنا دیا، نہیں یار۔ مجھے تو وہ لمحہ یاد ہے، غیبت کا واقعہ ہوا اور سب نے کہا یہ قاتل ہے، اس نے زہر دیا ہے، یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے۔ میرا اتنا دل ٹوٹا، اتنا دل ٹوٹا، میں سوچ کے بیٹھا تھا پہلی دفعہ جب سرکار سے ملاقات ہوگی تو میں یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ سرکار سے ملاقات ہو گئی اور میں نے کہا بھائی آج تو میں کھل کے بتاؤں گا۔ تو میں نے کہا، سرکار نے فرمایا خیر ہے تمہارے نفس کے لیے ٹھیک تھا نا، لوگوں نے جھوٹے ووٹے الزام لگائے، تمہارے گناہ دھل گئے، بچوں ہو جاؤ۔ اب وہ میں کہوں سرکار مجھے اتنے بڑے بڑے، سرکار نے فرمایا جھوٹ ہے نا سب، ہم تیرے ساتھ ہیں نا، کیا فرق پڑا ان کے بولنے کا؟ سرکار نے فرمایا دنیا جو عزت دے گی وہ تھوڑی ہے عزت، عزت تو یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، عزت تو یہ ہے کہ رب تیرے ساتھ ہے، بولنے دے جو کچھ بولتا ہے۔ ایک یہی بات یاد رکھنے کی ہے، اپنے آپ کو نرم بناؤ، اپنے اندر سختی نہ لاؤ، یہ سختی اور ضد کی وجہ سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ کہاوت بھی ہے کہ اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ جو ہے کھا جائیں، نہ اتنے کڑوے بنو، تیکھے بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ یہ سچی بات ہے۔ سمجھوتا کرنا سیکھو زندگی سے۔ You will not live on your own terms. It's a far-fetched dream that I want to live on my own terms. That is not going to happen. ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ It's a dream far-fetched. This is not going to happen. Nobody has lived on his or her own terms in this world. There are compromises to be made. سمجھوتا زندگی کا تیل ہے۔ اس اکڑ میں نہیں رہنا جی میں حق پر ہوں۔ ابے کتا بھی حق پر ہوتا ہے، ہاں کتا کون سا ناحق ہے، باطل تھوڑی ہے وہ، کتا بھی حق پر ہے، کتا سائن۔ نرمی اختیار کرو، یہ دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، گوہر تمہارے ساتھ ہے، اس میں مست رہو۔ یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، دنیا کی کیا سنی، تیرا رب کیا سمجھتا ہے تیرے بارے میں یہ امپورٹنٹ ہے، سرکار تیرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور سرکار سے صحیح ہے تیرے ساتھ تعلق، باقی دنیا بھاڑ میں جائے۔ دنیا کا کام کیا ہے؟ صرف کیچڑ اچھالنا، پتھر مارنا۔ بس نرمی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، اپنے رویوں میں نرمی پیدا کرو۔ اتنا زیادہ اگر کوئی مخالفت بھی کرے، گالی بھی دے تو اتنا زیادہ اس کا ریئیکشن نہ دکھاؤ کہ جی لے بھائی تو بس آر پار ہونے والی بات ہے، اب تو میں چھوڑوں گا۔ ابے کیا، جانے دے، دفع کر، کتا ہے بھونک رہا ہے، بھونکنے دے، کیا بدلہ لے گا، کیا گالی گلوچ کرے گا، تو بھی گالی دے گا؟ نہیں، معاف کرنا بڑی بات ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ ایٹیچیوڈ اس راستے پہ کامیاب نہیں ہونے دے گا تجھے، کیونکہ اس راستے میں تو یہی ہے، لوگوں
کو اپنا خون پلاؤ، اپنے سینے سے نور اکھاڑ اکھاڑ کے ان کے سینے بساؤ، اور پھر جب وہ تہمتیں لگائیں تو ان کو معاف کرتے جاؤ، دست الفت دراز کرتے رہو، تہمتیں یہ جہاں لگائے گا۔ پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمت نہیں ہار، دیکھو ہمت نہ ہار دینا، تم ظلم ہر روز بڑھتا جائے گا، ہارنا نہیں ہے۔ Aura TV, the place to connect with God.